بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ پارٹ 13 ہے۔ کتاب شکست کی فتح۔ مصنف طاہر جاوید مغل۔ آواز فاطمہ شفیق۔ پیشکش بک شیئر پاکستان آڈیو لائبریری۔ دیگر معلومات اور کتابوں کے لیے آپ رابطہ کر سکتے ہیں ہمارے واٹس ایپ نمبر 0333249573 یا پھر 0300291960 پہ محمد اظہر لطیف سے۔ معزز خواتین و حضرات، یہ ناول کی آخری قسط ہے۔ ناول کے کل صفحات 92 ہیں، تو آئیے سنتے ہیں پارٹ نمبر 13 صفحہ نمبر 89 سے۔ کبھی کبھی وقت پڑ لگا کر اڑنے لگتا ہے، شاید ان دنوں بھی ایسا ہی تھا۔ دن مختصر تھے اور شادی کی تیاری میں صبح سے شام اور پھر رات ہونے کا پتہ ہی نہیں چلتا تھا۔ شاپنگ ہو رہی تھی، 2-3 بار خدیجہ بھی نور کے ساتھ گئی تھی۔ وہ بہت خوش تھی، اس کے بھائی کی دلی مراد پوری ہو رہی تھی۔ اگر یہ کہا جائے تو بے جا نہ ہوگا کہ وہ جیسے ہواؤں میں اڑتی پھر رہی تھی۔ ایک دن وہ مسکراتے ہوئے بولی، شادی سے پہلے اپنے ہونے والے میاں سے نہیں ملو گی؟ وہ کیوں؟ بھائی تمہاری ہچکچاہٹ اور خوف میں کمی واقع ہو جائے گی۔ کیا آپ یہ کہنا چاہ رہی ہیں کہ آپ کے بھائی خوفناک ہیں؟ اگر خوفناک نہیں تو پھر تم نے سگائی کے بعد ایک بار بھی میل ملاقات کی خواہش کیوں نہیں ظاہر کی؟ اب ایک ہی بار مل لیں گے اور بھگت بھی لیں گے۔ وہ ہولے سے مسکرائی۔ بہت برا لفظ استعمال کیا ہے تم نے، بھگت لیں گے۔ خدیجہ نے اس کے سر پر ہولے سے چپٹ لگائی، پھر سنجیدہ ہوتے ہوئے بولی، نور تم سے کہا تھا نا کہ وہ سخت ضرور ہے، کئی معاملوں میں وہ دو ٹوک رائے رکھتا ہے، لیکن یہ سختی ویسی ہی ہے جیسے اخروٹ کی ہوتی ہے، اندر سے کتنا نرم اور مزیدار ہوتا ہے۔ نور بولی، لیکن اخروٹ کی نرمی تک پہنچنے کے لیے کافی مشکل پیش آیا کرتی ہے جناب۔ کچھ کی نرمی تو اپنے سخت خول سے نکلنے کا نام ہی نہیں لیتی۔ وہ ایسا نہیں ہے نور، تم بے فکر رہو، بس تھوڑا سا ٹائم دینا اسے۔ اور یہ نور کی شادی کی رات تھی، اپریل کی درمیانی تاریخی راتیں۔ بہار کا شباب تھا اور شباب پر بہار تھی۔ پوری راتوں کا چاند دمک رہا تھا۔ بہار اور چاندنی کا ملاپ دونوں میں جادو جگا دیا کرتا ہے۔ وہ اپنے اجلہ عروسی میں پھولوں کی لڑکیوں کے درمیان گاؤ تکیے سے ٹیک لگائے بیٹھی تھی۔ اسے میک اپ اور بھاری گہنے وغیرہ کبھی پسند نہیں رہے تھے، مگر کچھ معاملات وقت کی مجبوری پر ہوتے ہیں۔ اسے اپنا یہ روپ بالکل بھلا نہیں لگ رہا تھا، مگر وہ اسے دل و جان سے نبھانا چاہتی تھی۔ اور پھر وہ گھڑیاں آئیں جب اس کا شریک حیات، اس کا شوہر کمرے میں داخل ہوا۔ نور کے دل کی دھڑکنیں بڑھ گئیں، سانسوں کی آمد و رفت تیز ہو گئی۔ گلاب، گیندے اور نرگس کے پھولوں کی مہک اس کے حواس کو ڈھانپ رہی تھی۔ سرخ جوڑے کے اندر اس کا سیمی بدن تھا اور اس بدن کے اندر اس کا دل تھا، اور اس دل میں امید کی کرنیں روشن تھیں۔ کچھ خوشگوار سی دھڑکنیں اس نیلی سفید کرنوں کو دھڑکانے لگی تھیں۔ کرنیں متحرک تھیں اور جھلملا رہی تھیں۔ اس نے گھونگھٹ اٹھایا، چند رسمی فکرے ادا کیے اور پھر اس کے پاؤں کی طرف دیکھنے لگا۔ پاؤں پر مہندی لگی تھی اور نکری پازیبوں کی جھلملاہٹ تھی۔ اس نے نور سے تمام تر توجہ ہٹا کر اس کے پاؤں پر نگاہ جما لی، پھر عجیب انداز سے ان پر ہاتھ پھیرا۔ یکایک نور کے ذہن میں ایک سیاہ جھگڑ چلا اور اس کے پورے بدن میں پھیل گیا۔ اسے لگا اس کے ہر مسام سے پسینہ بہہ نکلا ہے۔ وہی منظر اس کے ذہن پر چبھنے لگے جو ایک مرتبہ غنودگی کے عالم میں اس کے پردہ تصور پر ابھرے تھے۔ اس نے کہا تھا، میں تم سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں، اتنی کہ تمہیں پانے کے بعد کھونے کا سوچ بھی نہیں سکتا، لہٰذا مجھے ایسا کچھ کرنا ہوگا کہ ہماری جدائی کے دروازے ہمیشہ کے لیے بند ہو جائیں۔ اور پھر خون کی پچکاریاں اور نور کی اپنی ہی نگاہ بقا اس کے کانوں میں گونجنے لگی۔ اس کے پاؤں ٹخنے کے اوپر سے کاٹ ڈالے گئے تھے۔ نہ رہیں گے پاؤں، نہ بھاگنے کی تو نہ بھاگے گی تو کیا آج وہی تصور حقیقت کا روپ دھارنے والا تھا، یا اس تصور جیسا کوئی اور بے رحم منظر اس کے سامنے آنے والا تھا؟ پھولوں کی لڑیوں کے درمیان سے نور کو ذوالقرنین کی پشت نظر آ رہی تھی، اس کی کریم کلر شیروانی، اس کی ہموار دھاڑی کی ایک سائیڈ اور اس کا ایک ہاتھ جس میں ایک چابی تھی۔ اس کا چہرہ دکھائی نہیں دے رہا تھا اور نہ ان کے تاثرات۔
اس نے چابی سے الماری کھولی اور اس میں سے کچھ نکال لیا۔ وہ دیکھ نہیں سکی تھی، اس کی نگاہیں دھندلا رہی تھیں۔ وہ بزدل نہیں تھی، لیکن ان لمحوں میں اس کی ہمت جواب دے گئی تھی۔ اس نے کیا نکالا تھا؟ کیا اپک تیز دھار چاپر یا اس کی جیسی کوئی اور چیز؟ نہیں، وہ چاپر نہیں تھا، وہ ایک ڈبہ تھا جو خون میں لتھڑا ہوا تھا، ویسا ہی گہرا سرخ خون جو اس کے عروسی لباس کا تھا۔ مگر نہیں، وہ سرخ خون نہیں تھا، وہ تو سرخ رنگ کا ڈبہ تھا جس کے نیچے کی طرف سفید دھاریاں تھیں۔ وہ ڈبہ لے کر اس کے قریب آیا، اسے کھولا، اس میں ایتھلیٹ شوز تھے، امپورٹڈ سفید رنگ کے USA کے بنے ہوئے اسپرنٹرز کے لیے مخصوص۔ وہ جاگتی آنکھوں سے خواب تو نہیں دیکھ رہی تھی، نہیں، یہ حقیقت تھی۔ ذوالقرنین نے شوز نکالے، عجیب نظروں سے نور کی طرف دیکھا، بہت محبت سے مسکرا کر بولا، پاؤں آگے کرو نور۔ وہ شدرر تھی، کانوں میں ایک آواز گونج رہی تھی، کون کہتا ہے محبت لوگوں کو نہیں بدلتی؟ محبت لوگوں کو بدلتی ہے، ان کی سوچوں کو بدلتی ہے، ان کے خیالات کی سب سے گہری پرتوں میں بھی اتر جاتی ہے اور وہاں نئے معیار ایجاد کرتی ہے۔ یہی محبت کا معجزہ ہے۔ شادی کے بعد چند روز کے اندر ہی وہ ایک دوسرے کے اتنا قریب آ گئے تھے کہ نور سوچ بھی نہ سکتی تھی، جیسے برسوں سے ایک دوسرے کو جانتے ہوں، ایک دوسرے کی رگ رگ سے واقف ہوں۔ شریک حیات کے لیے جو ایک موہوم سا آئیڈیل نور کے دل و دماغ میں ابھرا تھا، نہ جانے کہاں کھو گیا تھا۔ اس آئیڈیل کی جگہ حقیقت نے لے لی تھی، اور حقیقت خوبصورت تھی، اس شخص سے کہیں زیادہ خوبصورت اور دل نواز تھی جو کبھی ایک میگزین کے سپورٹس انچارج کے طور پر اس کے سامنے آیا تھا۔ اب وہ اس کا نام بھی ذہن میں لانا نہیں چاہتی تھی۔ ماشاءاللہ، ذوالقرنین نے اس کے عقب میں آ کر کہا، اور وہ اپنے خیالات سے بری طرح چونک گئی۔ ڈریسنگ میز کے سٹول سے اٹھ کھڑی ہوئی، وہ کھانے کی ایک دعوت پر جا رہے تھے۔ نور نے ہمیشہ کی طرح بہت ہلکا میک اپ کیا تھا، چوڑیاں اور جھمکے پہننا اس کی مجبوری تھی، ورنہ وہ یہ بھی نہ پہنتی۔ اس معمولی تیاری کے ساتھ بھی وہ بڑی دلکش لگ رہی تھی۔ ذوالقرنین نے کندھوں سے تھام کر اسے اور اس کے سنگھار کو سونگا، پھر ایک فرحت بخش سانس لے کر بولا، اللہ آپ کو نظر بد سے بچائے، میں اپنی قسمت پر ناز کر سکتا ہوں۔ کیا اب مجھے شکریہ ادا کرنا ہوگا؟ وہ مسکرائی۔ نہیں، صرف میری شیروانی کا اوپر والا بٹن بند کرنا ہوگا، وہ بھی ہلکے پھلکے انداز میں بولا۔ نور نے اس کی خوبصورت تراش کی براؤن شیروانی پر نگاہ دوڑائی، وہ جچ رہا تھا۔ نور نے شیروانی کا بالائی بٹن ذرا زور سے لگا کر بند کیا، کالر تھوڑا سا ٹائٹ تھا۔ وہ مصنوعی انداز میں کراہنے لگا، مجھے لگتا ہے کہ اتنے تنگ گلے والی شیروانی میرے سسرالیوں نے سازش کے تحت سلوائی ہے۔ جب مجھ سے پیچھا چھڑوانے کو دل چاہے گا، آپ مجھے یہ شیروانی پہننے کے لیے دے دیں گی۔ آپ زیادہ ڈرامہ نہ کریں۔ ہاں، یہ ہے کہ 2 ماہ پہلے کے حساب سے تھوڑا سا وزن بڑھ گیا ہے آپ کا۔ آپ اتنا اچھا پکاتی ہیں تو پھر یہی کچھ ہوگا، اس نے اسے باہوں میں لیتے ہوئے کہا۔ چلیں، اب دیر ہو رہی ہے، خدیجہ اور خالہ نیچے انتظار کر رہی ہوں گی۔ وہ پیچھے ہٹتے ہوئے بولی اور آئینے کے سامنے دوبارہ لپسٹک درست کرنے لگی۔ وہ بولا، ارے ہاں، یاد آیا، صبح آپ نے FAS بھی جانا ہے، کتنے بجے اٹھنا ہوگا؟ 6 بجے سے پہلے۔ وہ مسکرائے، کل رننگ سیشن بھی ہوگا۔ یا خدا، یہ تیرے سادہ دل بندے کدھر جائیں؟ ذوالقرنین نے کہا اور ٹھنڈی سانس بھری۔ وہ کتنا کول لگ رہا تھا۔ وہ حیرت سے اس کی طرف دیکھتی رہی، اسے بار بار تایا ابا کی بات یاد آتی تھی۔ ایک مرتبہ انہوں نے کہا تھا، صورتیں دھوکہ کھا دیتی ہیں نور، جب تک کسی بندے کے ساتھ رہا نہ جائے، اسے پرکھا نہ جائے، کوئی حتمی نتیجہ نہیں نکالا جا سکتا۔ بے شک وہ درست کہا کرتے تھے۔ 6 بجے تو اندھیرا ہوتا ہے زوجہ محترمہ، وہ بولا۔ امید ہے کہ جلدی آپ کی شکایات بھی دور ہو جائیں گی۔ جب میں گیم چھوڑ دوں گی، پھر ٹائمنگ کی یہ سختیاں بھی نہیں رہیں گی۔ لیکن گیم سے آپ نے مکمل ناتا تو نہیں توڑنا نا؟ جب آپ کو چینگ وغیرہ کی طرف آئیں گی تب بھی وقت تو دینا ہی پڑے گا۔ صبح 6 بجے نہ صحیح 7 بجے صحیح، 7 بجے نہ صحیح 8 بجے صحیح، 9 بجے صحیح۔ 9 بجے سے جناب کو کیا پریشانی ہوگی؟ وہ بولی۔ پریشانی تو مجھے 10 اور 11 بجے سے بھی ہو سکتی ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ آہستہ آہستہ کچھ کرم فرما دے، دل کی بے قراریوں کو ذرا قرار آ جائے۔ وہ کسی چنچل لڑکے کی طرح بولا۔
ذوالقرنین کے مزاج کا یہ رخ نور کے لیے بڑا دل آویز تھا۔ وہ سوچنے لگی کئی کم ہم بتیاں کتنی مفید ثابت ہوتی ہیں۔ اگر کچھ عرصہ پہلے پی سی او کے بوتھ سے ذوالقرنین کو ایک سخت فون کرتے ہوئے اس کی زبان نہ لڑکھڑاتی اور وہ نہ رک جاتی اور ارادہ نہ بدل دیتی تو نہ جانے اس کے درمیان کتنی بڑی خلج حائل ہو جاتی۔ قدرت کے کام قدرت ہی جانتی ہے۔ نور اور ذوالقرنین کے درمیان اس کال والا معاملہ بھی صاف ہو چکا تھا۔ ایک دن رومانی موڈ میں ذوالقرنین نے اس سے پوچھا تھا کہ میلے پر جانے سے پہلے ایک دن سپہر کو نور نے اسے کال کی تھی۔ نور مان گئی تھی مگر یہ وضاحت نہیں کی تھی کہ وہ کال پر اس نے اچھے نہیں برے موڈ میں کی تھی۔ بس اتنا کہا کہ آپ کو سمجھانا بجھانا چاہتی تھی۔ اس کے بعد ذوالقرنین نے بھی اسے بتا دیا تھا کہ میلے کے دوران میں اس کے سر پر پٹی کیوں نظر آئی تھی۔ پھول بند سن کر سیڑھیوں سے اس کا لڑک جانا ایک دلچسپ واقعہ تھا۔ نور اور ذوالقرنین دونوں ہنستے ہوئے سرخ ہو گئے تھے۔ اور پھر آخر وہ دن آن پہنچا جس کا انتظار مدت سے تھا۔ آج نور ایک بار پھر 100 میٹر کے میدان میں تھی۔ یہ میگا ایونٹ تھا، قومی کھیل تھے اور اس کے سامنے والے ٹریک تھا جس پر وہ کئی بار ہاری تھی اور ایک بار بری طرح گری بھی تھی، لیکن آج دوبارہ ہارنا نہیں چاہتی تھی۔ کم از کم وکٹری سٹینڈ کو تک ہونا نہیں چاہتی تھی۔ اس کے اندر ایک عجیب سی ترنگ تھی اور اس طرح کی ایک بڑی وجہ یہ بھی تھی کہ پرانی حریف نشو بجلی بھی پوری تیاری کے ساتھ ایونٹ میں حصہ لے رہی تھی۔ اس کے بارے میں اڑتی خبر یہ تھی کہ اس نے کسی فٹنس پرابلم کا شکار ہو کر اپنا قریباً 1/4 سیکنڈ کھو دیا ہے۔ بظاہر سنجیدہ لیکن اندر سے مشبسم ذوالقرنین حوصلہ افزا انداز میں نور کے ارد گرد موجود تھا۔ اس کی حوصلہ افزائی نور کے لیے بے حد اہم تھی۔ نور کی پرفارمنس اب تک بہت بہتر تھی۔ اس نے جاں کثر کوشش کے ساتھ اپنی پرانی فارم تقریباً حاصل کر لی تھی۔ ابتدائی سیکنڈز میں ایک مرتبہ کی ٹائمنگ 12.05 بھی رہی تھی۔ اسٹیڈیم کھچا کھچ بھرا ہوا تھا، کیمرے حرکت کر رہے تھے۔ اس کی محترم کوچز نبیلہ وجدان اور میڈم فرحانہ بھی موجود تھیں۔ اپنے مختلف لباس اور اسکارف کی وجہ سے نور ہمیشہ علیحدہ سے نظر آتی تھی۔ کچھ لوگ اس حلیے کو بہت پسندیدگی کی نظر سے دیکھتے تھے اور کچھ ہوٹنگ بھی کرتے تھے۔ نشو بجلی اس کے پاس سے گزری اور حسب معمول ایک فقرہ اچھال گئی: سونے پر سہاگا ہے یار، ایک تو پینڈو اوپر سے شادی شدہ۔ نور نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اس کا نظریہ ہمیشہ سے یہی تھا کہ اصل جواب میدان میں ہوتا ہے۔ فائنل ریس شروع ہونے سے چند منٹ پہلے اس کے پیارے تایا ابا اس کے پاس آئے، اس کے سر پر ہاتھ پھیرا، اسے اپنے ساتھ لگایا اور بولے بیٹا، ہار جیت کھیل کا حصہ ہوتی ہے، کوئی ہارتا ہے تو کوئی جیتتا ہے نا، اصل چیز تو مستقل مزاجی ہے اور اپنی کوشش سے جڑے رہنا ہے۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ غیر مستقل مزاج فاتح سے ایک ایسا ہارنے والا کہیں بہتر ہے جو مستقل مزاجی سے کوشش جاری رکھتا ہے اور نتیجے کو خندہ پیشانی سے قبول کرتا ہے۔ تم جیت سکتی ہو اور ہار بھی سکتی ہو، دونوں صورتوں میں تم ہماری جان ہو، کیونکہ تم مورا والی میں وہ جیت اپنے نام کر چکی ہو جو کبھی ہار میں نہیں بدل سکتی۔ نور کو تایا ابا کا وہ جملہ بے حد اچھا لگا۔ وہ کچھ کہنا چاہتی تھی لیکن پھر ایک سایہ سا اس کے چہرے پر لہرایا۔ وہ بولی، ابا جان نہیں آئے؟ نہیں، انہوں نے تمہاری کامیابی کی دعا کی ہے، ان کی ساری گڈ وشز تمہارے ساتھ ہیں، پر انہوں نے وعدہ کیا تھا۔ اس نے جواب تو وہی دے سکتا ہے، مگر نور وہ تم سے خوش ہے، تمہیں کامیاب دیکھنا چاہتا ہے۔ اناؤنسمنٹ ہو گئی کہ فائنل ریس میں حصہ لینے والی اسپرنٹرز ٹریک پر آ جائیں۔ دیگر لڑکیوں کی طرح نور بھی پہنچ گئی۔ اس کی خواہش تھی کہ ابو جان یہاں آئیں۔ انہوں نے اسے نیک دعاؤں سے رخصت کیا تھا اور یہ بھی کہا تھا کہ وہ اپنے کام سے جلدی ہو کر واپس آ گئے تو اسٹیڈیم پہنچیں گے۔ نور نے ان کی دی ہوئی دعاؤں کو یاد کیا اور ان کی کمی کو دور کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ دعا اور بد دعا میں بہت فاصلہ ہوتا ہے۔ اس سے پہلے ابو جان کی دعائیں اس کے ساتھ نہیں تھیں۔ نہ صرف وہ دعاؤں سے محروم تھی بلکہ بقول پھپھو ہاجرہ ایک بد دعا بھی اس کے ساتھ تھی۔ آج صورتحال بالکل مختلف تھی۔ اسپرنٹرز ٹریک پر پہنچ چکی تھیں۔ اب کسی بھی وقت پوزیشن ہونے کا اعلان ہو سکتا تھا۔ اچانک نور نے دیکھا کہ اس کے تایا انتظامیہ کے ایک شخص سے آرگیومنٹ کر رہے ہیں۔ وہ شاید نور سے کوئی بات کرنا چاہتے تھے۔ آخر وہ کامیاب ہوئے اور اپنی
پی کیپ درست کرتے ہوئے سیدھا نور کی طرف آئے۔ کیا ہوا تھا ابا؟ وہ جیسے اندر سے کانپ گئی۔ انہوں نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور اپنی انگلی سے تماشائیوں کے سٹینڈ کی طرف اشارہ کیا۔ وی آئی پی کی تیسری یا چوتھی رو میں اسے ایک چہرہ نظر آیا۔ اس کے ابا جان کا چہرہ تھا۔ وہ آ گئے تھے اور وہ پہنچ چکے تھے۔ وہ مسکرا رہے تھے۔ نور کے اندر ایک ترنگ پیدا ہوئی۔ یہ ترنگ توانائی کی ایک شعاع بن کر اس کے پاؤں کے ناخنوں سے اٹھی اور سر کے بالوں تک چلی گئی۔ لاہور کی اس چمکیلی سپہر میں آسمان پر سفید بادلوں کے ٹکڑے تھے۔ پوزیشن لینے کا اعلان ہوا۔ اسپرنٹرز نے اپنے پاؤں فٹ بلاکس پر جمائے، آگے کو جھکی، سٹارٹنگ لائن کو چھوا، سیکنڈ پوزیشن لی اور ان کی سماعتیں فائر کی آواز سننے کے لیے تیار ہو گئیں۔ یہ سب کچھ وہی تھا، وہی پوزیشن، وہی ٹریک، وہی تماشائی، وہی دور سے نظر آتی ہوئی فنش لائن کی جھلک، لیکن آج ایک چیز نور کے لیے مختلف تھی۔ آج ایک شخص یہاں موجود تھا اور آج ایک تھپکی یہاں موجود تھی، اور یہ اس محترم شخص کی تھپکی تھی جس نے اسے جنم دیا تھا، جس کی توجہ حاصل کرنے کے لیے وہ ہمیشہ کوشاں رہی تھی، جس کو وہ کچھ بن کر دکھانا چاہتی تھی، جس کی نگاہوں میں وہ اپنی ستائش دیکھنے کے لیے ہمیشہ ترستی تھی۔ کبھی بچپن میں بے تکی شرارتیں کرتی تھی، کبھی بندر کی طرح اچھلتی کودتی تھی، کبھی نیک پروین بن گئی تھی، کبھی جھگڑے کے لیے اور بے ڈھنگے لباس پہنے تھے، کبھی کوئی انوکھا ہنر سیکھنا شروع کر دیا تھا۔ ابو، میں بھی آپ کی بیٹی ہوں۔ ابو میری طرف بھی دیکھیں۔ ابو، میں تیسری ہوں لیکن آپ کی ہوں۔ اس نے زندگی کے مختلف مرحلوں میں جو کچھ بھی کیا تھا ان کی نگاہوں میں آنے کے لیے ہی تو کیا تھا۔ اپنی اس کوشش میں وہ ان سے دور ہوتی چلی گئی تھی، اور پھر میلے والا واقعہ ہوا تھا جس نے اس کی برسوں پرانی آرزوئیں پوری کر دی تھیں۔ اس کے ابو نے اس کا ماتھا چوما تھا۔ آج اسے ایک اور موقع ملا تھا اپنے ابو کی نگاہوں میں اپنا مقام مستحکم کرنے کا، اور اس کا دل کہہ رہا تھا کہ وہ آج کچھ کر گزرے گی۔ آج سب کچھ وہی تھا جو پہلے ایونٹس میں ہوا کرتا تھا، لیکن آج ایک شخص یہاں موجود تھا اور آج ایک تھپکی اسے مل رہی تھی۔ پھر وہ بھاگی۔ اس کا دل کہہ رہا تھا کوئی انہونی نہ ہو جائے، ورنہ آج اسے کوئی ہرا نہیں سکے گا۔ اس نے اپنی سخت ترین حریف نشو بجلی کو دیکھا۔ وہ اس سے 2 قدم پیچھے تھی، بڑی تیزی سے پاس آ رہی تھی۔ وہ ہمیشہ ایسا ہی کرتی تھی، نصف فاصلے کے بعد اپنا مومنٹم بڑھاتی تھی اور مارجن کور کر لیتی تھی۔ آج وہ پھر وہی کر رہی تھی۔ اسپرنٹرز کے لیے بھاگنے کے دوران میں بولنا آسان نہیں ہوتا، لیکن نور نے نشیوں کو کن اکھیوں سے دیکھا تھا اور گرجی، میں پینڈو ہوں، شادی شدہ بھی ہوں، لیکن آج ہراؤ مجھے، ماں کا دودھ پیا ہے تو ہراؤ مجھے۔ وہ ایک جنونی کیفیت میں جیسے ہوا میں اڑ رہی تھی، اور پھر فنش لائن کا فیتہ نور کے سینے سے ٹکرایا تھا۔ یہ وہی سماعتیں تھیں جن میں صدیوں پرانے سپنے پورے ہوتے ہیں، یہ وہی لمحے تھے جن میں شکستوں کا تسلسل ٹوٹتا ہے اور فتح مستقل مزاجوں کے قدم چومتی ہے، اور یہ وہی وقت تھا جب سر پہ ساختہ سجدہ شکر کے لیے جھک جاتے ہیں۔ نور نے بھی اپنا سر جھکا دیا۔ وہ جیت چکی تھی۔ اس کے کانوں میں اپنے سپورٹرز کے وہ پرجوش نعرے گونج رہے تھے جن کے لیے آج تک اس کی سماعت ترستی تھی۔ سفید بالوں کے پیچھے سے بہار کا مہربان سورج نکلا اور لاہور کے آسمان پر مسکرانے لگا۔ ختم شد۔ ناول شکست کی فتح کا اختتام ہوتا ہے۔ مزید ناول سننے کے لیے آپ رابطہ کر سکتے ہیں بک شیئر پاکستان آڈیو لائبریری پر۔